نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ میرے معزز سامعین، حال ہی میں سعودیہ کی طرف سے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عباد اللہ، ومن الجماعات المعاصرة التي خالفت سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم، وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسرها بغير ما دلت عليه. ورسل الله أيها المؤمنون ابتدأوا دعوتهم بتوحيد العبادة، فقالوا لقومهم أول ما قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة، بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد جماعة لا تحذر من الشرك، بل تنهى وتزجر عن ذلك، وتدع الناس ما هم عليه من خرافاتهم وبدعهم وتعلقهم بالقبور والأضرحة. والدعوة إلى الله في الإسلام دعوة على علم وبصيرة، وأفراد هذه الجماعة ليسوا كذلك، فإنهم يجهلون أصل الدين ويهملون أساس الملة، يؤسسون للخروج في سبيل الله لدعوة غير مستقيمة وبشباب غير مؤهلين، جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، كالتعبد لله بالخروج 3 أيام من كل شهر، و40 يوما من كل عام، و4 أشهر في العمر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان۔ ہم سعودیہ کے اس اقدام پر مطمئن ہیں اور ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں، کیونکہ تبلیغی جماعت کے افکار و نظریات کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے بالکل منافی ہیں، تو ان کی پابندی درست بنتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مکمل وضاحت بیان کروں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سعودیہ نے ابھی ان کے عقائد کو سمجھا ہے اور اب ان کو معلوم ہوا ہے وہاں کے علماء کرام اور مفتیان اعظام کو کہ ان کے عقائد شرکیاں ہیں اور بدعی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سعودی عرب کے علماء کرام اور مفتیان اعظام پہلے بھی ان کے عقائد سے بالکل واقف تھے، ان کو پتہ تھا، اور انہوں نے ان کے عقائد کی تردید بھی کی تھی، نشاندہی بھی کی تھی، اور لکھنے کی صورت میں بھی، تحریراً بھی اور تقریراً بھی، اور اپنے دروس میں عوام الناس کو متنبہ کیا تھا، بتایا تھا کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کو بدعتی قرار دیا ہے اور ان کی گمراہیاں بیان کی ہیں، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور بھی بہت سارے سعودیہ کے علماء کرام نے۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ تو خطبے میں بھی موجود ہے، جو خطبہ جمعہ سعودیہ کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے لکھا گیا تھا اور خطیبوں نے وہ پڑھا تھا خطبے میں، اس میں بھی علماء کرام کے حوالہ جات اور ان کی عبارات موجود تھیں کہ سعودی عرب کے علماء کرام پہلے بھی ان سے بیزار تھے، ان کو بدعتی سمجھتے تھے، ان کو گمراہ اور صوفی سمجھتے تھے۔ یہ سعودی عرب کے علماء کا پہلے بھی ان کے بارے میں یہی نظریہ تھا۔ پابندی تو ابھی لگی ہے، پابندی سے پہلے بھی ان علماء کرام کا یہی موقف تھا، یہی نظریہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نظریہ اب ہوا ہے ان کا۔ تو جب سعودی عرب کی طرف سے پابندی لگا دی گئی تو پاکستان اور انڈیا یعنی بر صغیر کے دیوبندی علماء کرام کی طرف سے مذمتی بیان جاری ہوئے کہ سعودیہ نے پابندی لگائی، یہ اچھا نہیں کیا۔ اس حوالے سے ان کی طرف سے مذمتی بیان جاری کیے گئے۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے، دیوبندیوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ مذمتی بیان
آپ نے اس وقت جاری کیوں نہیں کیے جب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی؟ دارالعلوم دیوبند والوں نے تبلیغی جماعت کا داخلہ دارالعلوم میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نے واویلا کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے مذمتی بیان کیوں جاری نہیں کیے؟ اور دارالعلوم کی یہ خبر ابھی بھی آپ کو نیٹ پر مل سکتی ہے۔ یہ خبر بالکل وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پر یہ لکھا تھا۔ وہ سارے ثبوت بفضل اللہ تعالی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اور اسی طرح جب پاکستان میں تبلیغی جماعت کے خلاف دیوبندیوں نے یہ کتاب لکھی، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھنے والے مولانا محمد عیسیٰ خان ہیں، یہ سرفراز صفدر صاحب کے شاگرد ہیں، اور اس کتاب پر بہت سارے دیوبندی علماء کی تقریضات موجود ہیں۔ سر فہرست سرفراز خان صفدر صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر علماء کرام، جامعہ اسلامیہ بنوریہ کے شیخ الحدیث و دیگر بہت سارے علماء کرام نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ اس میں بھی تبلیغ جماعت کا رد کیا گیا ہے۔ تو اس وقت آپ کہاں تھے جب ان علماء کرام نے تبلیغی جماعت کی مخالفت کی؟ اب آپ حضرات کے مذمتی بیان آ رہے ہیں، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اس کتاب کا آپ لوگوں نے جواب کیوں نہیں لکھا؟ اور اسی طرح اس وقت بھی آپ حضرات کہاں تھے جب آپ کے علماء کرام اپنے ممبروں پر بیٹھ کر تبلیغی جماعت کا رد کر رہے تھے؟ مفتی زرولی صاحب دیکھیں، ان تبلیغ جماعت کے عالمی مبلغ طارق جمیل کو زندیق قرار دیا، اور ساتھ میں ان کو شیعہ کا ہمنوا کا، یعنی گمراہ کا۔ تو اس وقت آپ حضرات کہاں تھے؟ تبلیغی جماعت کی مخالفت سعودیہ سے پہلے تو آپ لوگوں نے کی ہے، اب سعودی عرب مخالفت کر رہا ہے، سعودی عرب کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، تو آپ حضرات واویلا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت آپ حضرات کہاں تھے؟ اور اسی طرح مفتی زرولی نے صرف ایسا نہیں کہ طارق جمیل کو زندگی کا ہو، بلکہ تبلیغ جماعت کے اس وقت کے امیر عبدالوہاب صاحب کو اجہل قرار دیا۔ ان کی ویڈیو آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے ہے عبدالوہاب کا جماعت تبلیغ کا امیر ہونا۔ اجہل الجاہلین فی العالم، اجہل الجاہل، تلاش کرنے سے بھی اتنا بڑا جاہل کہیں نہیں ملے گا۔ اور ازنق دو زنادقہ طارق جمیل، زنادقہ کا سرخیل ہے۔ جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ ادھر یہ نظریات دیکھو ذرا۔ اور میرا کو بیٹی بنایا، میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی، خاون کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا، روا طارق جمیل نسلن و اصلن خود وہی ہے جیسے میرا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پہ ٹھگی کا داڑھی۔ یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا ہوا ہے۔ نہ ہی سوال، بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت تبلیغی ریلے پہلے میں۔ ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں دل للمتقین، یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں۔ بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے۔ ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا، اور یہ روافظ کا اثر ہے، کیونکہ روافظ بھی موجودہ قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ہم کو معلومات نہیں ہے غریبوں کو، ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا۔ ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے، اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند دین کو بہت نقصان پہنچا دیتے، انہوں نے ان کو لگام دے دیا۔ اور ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی نے زندگی بھر اقامت دین کا کام کیا ہے، اور چونکہ دوسرے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے تو عذر و حسد ان کے خلاف فتوے لگا رہا ہے۔ یہ باتیں دیکھو ذرا، کیسا لگتا ہے مشترک خرید کے غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں۔ اصل وارث دین کے روافظ ہیں، جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی، کسی ایک بات کبھی نہ کہتے یہ کہا ہے میں نے۔
اور عبد الوہاب اس کو ممبر پر بٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے. یہ اصل جن بزرگوں نے کہا تھا کہ سچ دین نہیں ہے، موجودہ دین کو بس کرنا ہے، آج زمانہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں. یہ باتیں جب مجھے جتنے دور آدمی ہے پتہ ہے تو عبد الوہاب کو پتہ نہیں ہے وہ کسی عالم برزخ میں رہتا ہے کیا. انہوں نے متفقہ اس کو چھوڑا ہے میدان میں کہ آپ ان چیزوں کو ہموار کریں. علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے، جب اس کی جڑیں لگ جاتی ہے، شاخیں نکل آتی ہے، پورا جھنڈ بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑا رش بنتا ہے، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے. یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے. نہ وہ خوش آواز ہے، نہ خوش الحان ہے، نہ اس کے علم میں دقت ہے، نہ صحت ہے. تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے. تو یہ کمزوری میں تو سب میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک سازش کے تحت قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے. وہ میڈیا اور ٹیلی ویژن وہ کم ہے، یہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں 2-3 سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر پر ایوانڈ میں بٹھا لیتے ہیں. کہ یہ بٹھاتے کیوں؟ وہ نے توبہ کی ہے. کب توبہ کی؟ توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی. اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشن ہے، جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہے وہاں سرگودا میں، وہ تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی. اس نے مجھے کیسٹ سنایا. تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کی میں نے کہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے دین سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا. تو میں بڑا حیران ہوا. محمد انور شاہ کو میں نے بلایا، اس کو سنایا. تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ دین کا بہت بڑا دائی ہے نا، تو بے دین لوگ ان کو نہیں چلنے دے رہے. اور اس نے فون آن کیا. معلوم ہوتا ہے کہ محمد انور شاہ کا ان سے رابطہ تھا. تو اس نے فون اٹھایا کہ ابو سے بات کریں. میں نے پوچھ لیا تو اس نے کہا یہی بات میں نے کہی، یہ میری تقریر ہے. میں نے انور شاہ کو کہا اب جواب دو. اسی طرح وہ مودودی اور احمد رضا کو جو ارکان اسلام کا ہے وہ بھی کہا بس ایک طریقہ ہے، کیا کرو مجبور ہو جاتا. یہ طریقہ ہے، جب آپ کہیں گے تو کہیں گے بس ختم ہو گیا، آپ نے غلط. بالکل ختم نہیں، وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے. اس کے بعد امریکہ میں ایک جگہ یہ بیان کیا تو گلگت میں سالانہ اجتماع کے اخیر میں شیعہ ملنے آئے تو ان کو دیکھ کے لوگوں کو کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون آیا، یہ اس دین کے اصل وارث آ گئے. لیکن پوری تقریر کو جو ہے نا شکار، وہ صرف شکار کے لیے. اصل جملہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس دین کے اصل وارث لوگ یہ آ گئے. اور یہ بھی ہم آپ سے عرض کریں گے تو اس وقت بھی آپ کہاں پر گم تھے جب آپ کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے تقریر ترمذی میں تبلیغی جماعت کا رد کیا، اور اسی طرح منظور مینگل نے عالمی مبلغ طارق جمیل کا رد کیا. ان کی ویڈیو بھی آپ سن لیں. تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا. مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں. القول الجلیل میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق. مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف. آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا. یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا. خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے. آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا. ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے کس مسلمان نے لکھا. یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا. مولانا ہمارے سر کے تاج تھے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے. اور اسی طرح طارق مسعود صاحب
طارق مسعود صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مفتی ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کی مخالفت کی فضائل اعمال کی وجہ سے، کہ فضائل اعمال میں بہت سارے ایسے قصے موجود ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، یعنی اس طرح انہوں نے فضائل اعمال کی وجہ سے تبلیغی جماعت کی مخالفت کی، تو اس کا آپ لوگوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ حضرات وہ ویڈیو بھی سماعت فرما لیں۔ وہ فضائل اعمال کی بات آتی ہے نا، کرامت کی، فضائل اعمال ایسی، جب تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی، کیوں بہت اچھی بھائی؟ جب وہ ساری دنیا میں فضائل اعمال کی کو تبلیغ کر رہی ہے، تو اگر فضائل اعمال غلط ہے تو آپ بولو نا ڈنکے کی چوٹ پر کہ تبلیغی جماعت بھی کیا ہے غلط، نہیں تبلیغی بہت اچھے ہیں۔ تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بولو کہ جو ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے فضائل اعمال، وہ تو سارا دن بیچارے کیا پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے، ہم کیا، ہماری کیا اوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم ہو۔ جیسے کہ عرب میں ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل اعمال نہیں مانیں گے، آپ ریاض الصالحین رکھیں، تو شروع کر دی، کام پھیل گیا عرب میں۔ تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا، بزرگ نے یہ ہوا، فلانا ہوا، وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر۔ اسی طرح یہاں تک کہ طارق جمیل صاحب بھی فضائل اعمال میں موجود بعض قسموں پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے اپنی ویڈیو میں، اپنی تقریر میں، وہ بھی آپ سن لیں۔ ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات، یہ راہبانیت کی شکل ہے۔ یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی سعودی عرب نے جو مخالفت کی ہے تو آپ حضرات واویلا کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ کے علماء کرام نے پابندیاں لگائیں، مخالفتیں کی اور گمراہ قرار دیا، تو ان کے خلاف آپ لوگوں نے نہ ویڈیو بنائی، نہ کتاب لکھی، نہ کوئی مذمتی بیان آپ نے جاری کیا۔ تو یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ تو آپ حضرات کی نفرت اور عداوت ہے سلفی علماء کرام اور سعودی عرب کے علماء کرام اور سعودیہ سے، اس لیے آپ کو سعودی عرب نے جب پابندی لگائی اور وہاں کے علماء نے برات کا اعلان کیا تو آپ مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات بھی آپ سنیں اور سمجھیں، حنفی علماء کرام نے، دیوبندی جو پاکستان کے علماء کرام ہیں، انہوں نے ان کا جب رد کیا تو رد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فضائل اعمال ان کا جو نصاب ہے وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے، کیونکہ ان کی جو کتابیں جو نصاب ہے ان میں شرک موجود ہے، ان میں من گڑت قصے موجود ہیں، کتاب و سنت کی مخالفت موجود ہے اور بدعات موجود ہیں، اس وجہ سے ہم بھی مخالف ہیں۔
آپ کے بعض علماء نے اسی وجہ سے مخالفت کی ہے اور سعودی عرب نے بھی اسی وجہ سے مخالفت کی ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تبلیغ جماعت کو مشورہ دیتے کہ وہ فضائل اعمال کو چھوڑیں، اس نصاب کو چھوڑیں، کتاب و سنت کی طرف آئیں، قرآن اور سنت کی تبلیغ کریں تو ان کی ہر کوئی تبلیغ سنے گا، کہیں پر بھی ان پر پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ کتاب و سنت کو اپنائیں۔ سعودی عرب نے جو اعتراض کیا ہے اس کا آپ اس طور پر جواب دیں کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست بنائیں اور کتاب و سنت کا پیرو بنائیں، تو آپ کو سعودی والے بھی آنے دیں گے اور آپ کو تبلیغ کی اجازت ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ جن علماء کرام نے، حنفی علماء کرام نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے یہ سعودی عرب کی مذمت کی ہے، سعودی عرب کے فیصلے کی، تو ان کی ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہمارے پڑوسی ہیں عبداللطیف صفدر صاحب، ان کی ویڈیو بھی آئی۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو سنیں، اس کے بعد ہم اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے جو قابل افسوس ہے۔ سامعین، سعودی وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ یہ پابندی اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ تبلیغی جماعت دہشت گرد جماعت ہے، جبکہ سامعین سب جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تبلیغی جماعت والے تو بیچارے لڑائی جھگڑے سے منع کرتے ہیں، تو ان کا دہشت گردی کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری وجہ جو سامعین انہوں نے پابندی کی بتائی سعودی وزیر مذہبی امور نے، وہ یہ بتلائی کہ جی یہ جماعت قبر پرست جماعت ہے، جبکہ سامعین یہ بھی ان پر الزام ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں۔ وہ اس وجہ سے سامعین کہ آپ ان کے 6 نمبر سن لیجئے تبلیغی جماعت والوں کے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پہلے نمبر میں ہی سامعین ایمان یقین کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ جی اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونا اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونا، یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ ہی ہماری تمام ضروریات پوری کریں گے، اللہ ہی ہماری تمام حاجتیں پوری کریں گے، ہماری مشکلوں کو دور کریں گے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ کس طریقے سے تبلیغی جماعت والے قبر پرست ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سامعین ان پر الزام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بہت سے قبر پرست سامعین یہاں تبلیغ میں آ کر ان کا عقیدہ درست ہوا۔ پھر تیسری بات جو سامعین سعودی وزیر مذہبی امور کی طرف سے کی گئی پابندی کی، وہ یہ بتلائی گئی کہ جی تبلیغی جماعت میں بدعات پائی جاتی ہیں، جبکہ سامعین یہ بھی الزام ہے، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سامعین آپ ان کے 6 نمبر سن کے دیکھ لیجئے نا، کہ ان کے 6 نمبروں میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جی نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی اور غیروں کے طریقے پہ چلنے میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو جو لوگ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کی مشق بھی کرواتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، ان کے اندر بدعات کیسے آ جائیں گے؟ بلکہ بہت سے افراد سامعین، بہت سے افراد تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے بعد ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق وہ لوگ زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو کی گئی ہے سعودی وزیر مذہبی امور کی طرف سے کہ جی ان حضرات کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی ہے، تو یہ وجہ بھی الزام ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال سامعین یہ قابل افسوس بات ہے۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سامعین سعودی وزیر مذہبی امور نے جن لوگوں کے کہنے کی بنا پر یہ 3 وجوہات بتلائی ہیں اور ان 3 وجوہات کی بنا پر تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ آپ نے سنا محترم عبداللطیف صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر جو پابندی عائد کر دی گئی ہے وہ پابندی درست نہیں ہے۔ وہ اس لیے درست نہیں ہے، ان کے جو وجوہات سعودیہ کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں وہ وجوہات درست نہیں ہیں، یعنی تبلیغی جماعت بدعتی جماعت بھی نہیں ہے اور ان کے عقائد میں شرک بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو عبداللطیف صاحب سے ہم عرض کریں گے تبلیغ جماعت والے بھی دیوبندی ہیں، آپ بھی دیوبندی ہیں، تمام دیوبندیوں کی جو معتبر کتب ہیں، ان دیوبندی حضرات کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، بدعتیں بھی موجود ہیں اور بلکہ آپ کے اعمال میں بھی بدعتیں موجود ہیں اور اسی طرح شرکیہ عقائد بھی موجود ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت کی ہی دیکھ لیں،
یعنی بہت سارے عقائد آپ کو ایسے ملیں گے جو شرکیہ ہوں گے. ہمارے علماء کرام ان کو بیان کرتے رہتے ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں. مثال کے طور پر میں ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے ایک بزرگ کے حوالے سے. اس کا مرید اس کے پاس آیا، بزرگ کو کہنے لگا کہ کل میں زور کے بعد میں مر جاؤں گا. تو بزرگ نے پھر بیان کیا کہ واقعتاً وہ زور کے بعد طواف کرنے کے بعد وہ مر گیا. پھر اس کو ہم نے غسل دیا، پھر دفن کیا، اور دفن کیا تو اس وقت دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. میں نے اسے کہا کہ یعنی آپ مرے نہیں ہو، یعنی اس طرح کی کوئی بات میں نے کی. تو پھر اس نے جو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں. اب دیکھو یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ بالکل یہ عقیدہ شرکیہ. اسی طرح اسی صفحے پر آگے کہا کہ ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ ایک میت تھی، اس کو میں غسل دے رہا تھا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا، ہاتھ میرا پکڑ لیا. تو کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ شرکیہ عقائد کو سینگ ہوتے ہیں کیا؟ اگر یہ عقائد شرکیہ نہیں ہے اور یہ عقائد جو ہے توحید پر مبنی ہے، شرکیہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں کہیں بھی شرک نہیں ہے. عبداللطیف صاحب، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس مرید کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کل مر جاؤں گا؟ یہ تو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہوتا ہے. تو اس مرید کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کل مر جاؤں گا؟ اور پھر مرنے کے بعد اس نے آنکھیں کیسے کھول دیں؟ کیا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے؟ محترم عبداللطیف صفدر صاحب، عرب علماء کرام اور مفتیان اعظام جو سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کے کہنے پر اور ان کے مشورے سے یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. وہاں کے علماء کرام بچے نہیں ہیں، وہاں کے علماء کرام بڑے اساتین ہیں. انہوں نے تبلیغی جماعت کے متعلق یہ موقف اختیار کیا ہے اور تحقیق کر کے اختیار کیا ہے. ایسے اختیار نہیں کیا، سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تحقیق کی ہے. اتنے بڑے علماء کرام، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام صالح بن فوزان حفظہ اللہ تعالیٰ کی، جو مفتی اعظم ہے سعودی عرب کے. انہوں نے اس کتاب میں تبلیغی جماعت کو بدعتی قرار دیا ہے. اور پھر ان کے شاگرد جس نے جمع اور تعلیق کی ہے، جمع کیا ان کے فتاوی جات اور تعلیق لگائی اور تخریج کی ہے، انہوں نے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم کا حاشیے میں حوالہ پیش کیا ہے. وہ کون سے عالم ہے؟ بہت بڑے عالم شیخ عبد المحسن العباد. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا حوالہ پیش کیا ہے. وہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جماعت التبلیغ عندہم امور منکرۃ. جماعت تبلیغی جو جماعت ہے اس میں بہت ساری منکر باتیں پائی جاتی ہیں، آگے فرمایا والمؤسسون، اور تبلیغی جماعت کے جو بانیان ہیں، ہم من اہل البدع، وہ بدعتی ہیں، جو بانی ہیں وہ بدعتی ہیں. ومن اہل الطرق الصوفیتی، اور ان کا تعلق صوفیہ سے اور صوفی گمراہ ہیں، ان سے تعلق ہے. ومن المنحرفین فی العقیدۃ، اور عقیدہ میں وہ منحرف ہیں، گمراہ ہیں، صحیح عقیدہ سے محروم ہے، صحیح عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم کا فتویٰ ہے. تو انہوں نے تحقیق کر کے یہ حکم لگایا ہے، اور اسی وجہ سے سعودیہ حکومت نے ان پر پابندی عائد کر دی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.